18 سالہ لڑکی ہے اور اس کی عید کے فوراً بعد، یعنی کہ آج جن دنوں میں ہم لوگ عشرت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ان دنوں میں عشرت کی شادی کی تقریبات تھی، عشرت کی شادی ہونی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس کو اس کی گھر کی چھت پر ہی جان سے مار دیا گیا۔ ابو بکر نامی ان کا ایک محلے دار ہے جو کہ آوارہ ہے، اس کی یہی پہچان ہے کہ وہ آوارہ ہے، 22 سال اس کی عمر ہے۔ ابو بکر کے 3 بھائی ہیں، تینوں بھائی بیرون ملک میں مقیم ہیں اور ان کا کام ہے گھر میں پیسے بھیجنا، اور ابو بکر کا کام ہے چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے ان پیسوں پر عیاشی کرنا۔ اب وہ پیسے بھیجتے ہیں، یہ عیاشی کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ عشرت کے ساتھ آتے جاتے محلے میں ہی اس کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اور جب عشرت کو دیکھتا ہے ظاہر ہے پسند آ جاتی ہے، اور اب یہ موقع تلاش کرتا ہے کہ کب مجھے موقع ملے اور کب میں عشرت سے اظہار محبت کروں۔ ایک دن عشرت ایسی جا رہی ہوتی ہے اپنی ایک دوست کے ساتھ، وہاں پر اس کو موقع ملتا ہے، اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب وہ سیدھی سادی 18 سال اس کی عمر ہے اور ان کے گھر کا ایسا ماحول تھا نہیں۔ وہ اس کو کہتی ہے میرا راستہ چھوڑ دو، کہتی ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، تم ایسا مت کرو۔ وہ فوری طور پر تیز تیز قدموں کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے، لیکن وہ سمجھتی ہے کہ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی ہے، یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہو گیا، اب دوبارہ یہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ لڑکا تھا، اس نے بات کی، بات ختم ہو گئی، اس نے اپنے گھر میں یہ بات کسی سے نہیں بتائی۔ لیکن ابو بکر بس ضد تھا، ابو بکر کے ذہن میں ابھی بھی وہ چیز چل رہی تھی کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے عشرت سے بات کرنی ہے۔ عشرت کی جو خالہ ہیں ان کا گھر اسی محلے میں ہے۔ کچھ دن گزرتے اپنی خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلتی ہے، وہاں پر یہ دوبارہ اس کا راستہ روکتا ہے۔ اس کا راستہ روکنے کے بعد اس کے سامنے آ کے پھر سے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کہتا ہے میں نے تم سے بات کی تھی، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ آگے سے کہتی ہے کون سی بات؟ کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم حامی بھرو، میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجوں گا۔ اچھا، وہ پھر جب اس کے آگے اس طرح سے کھڑا ہوا، اس نے کہا میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا یہ سب کچھ مت کرو، ہم لوگ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، ہم لوگوں میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ اب یا تو رشتہ بھیج دیتا، تجھے اتنی ہی پسند تھی تو یہ راستے میں روکنا یا یہ حرکتیں کرنا یہ تو واقعی بھی مناسب نہیں ہے۔ وہ سیدھا فوری طور پر ڈر کے انہی قدموں سے واپس اپنے گھر جاتی ہے، والدین سامنے بیٹھے ہیں، والدین کو جا کر بتاتی ہے کہ اس طرح ابو بکر ہے، میرا راستہ روکتا ہے اور دوسری بار اس نے میرا راستہ روکا، مجھے تنگ کیا۔ والد اٹھتا ہے، والدہ اٹھتی ہے، اس کے گھر چلے جاتے ہیں، ظاہر ہے محلے دار ہے، پتہ ہے کہ کون ہے، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی والدہ سے اس کے والدین سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط طریقہ ہے، ہماری بیٹی گھر سے نکلی ہے، اس نے اس کو روکا ہے، آپ اپنے بچے کو سمجھیں۔ وہ معذرت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے بیٹے سے غلطی ہو گئی، ہم معذرت کرتے ہیں، نیکسٹ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ یا تو اب ہوتا کہ واقعی میں نیکسٹ نہ ہوتا۔ ابو بکر کو پتہ لگتا ہے کہ اس کے عشرت کے گھر والے میرے گھر آئے ہیں، وہ فوری طور پر 4-5 لڑکے پکڑتا ہے، ان کے گھر کے آگے جا کر کھڑا ہونے لگ جاتا ہے، موٹر سائیکلیں کھڑی کرتا ہے، گھر کے گیٹ کے آگے وہاں پر کھڑا ہو کر کھڑا ہے، گھنٹوں کھڑا ہے۔ والد بھائی نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ ابھی تمہارے گھر والوں کو ہم شکایت لگا کر آئے ہیں۔ کہتا ہے تم میرے گھر گئے تو گئے کیسے؟ تم نے میرے گھر میں شکایت لگائی تو لگائی کیسے؟ ان کے دونوں میں آپس میں تلخ کلامی ہو جاتی ہے، پولیس آتی ہے، پولیس دونوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، ابو بکر کو بھی لے گئی اور عشرت کے والد کو بھی لے گئی۔ جب بھی لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے دونوں پر FIR درج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو لے کے گئی اور تھانے میں بیٹھ کر ان دونوں کا صلح نامہ ہوا کہ اب دوبارہ یا تو ابو بکر آپ کے گھر کی طرف نہیں آئے گا، آپ کی گلی کی طرف نہیں آئے گا، اور آپ لوگوں نے بھی اب اس قسم کی کوئی بات نہیں کرنی۔ اب ابو بکر جو ہے وہ صلح ہوئی، عشرت کے والد نے سمجھا چلو صلح ہوگی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عشرت کے والد نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ میں اب عشرت کی شادی کر دیتا ہوں، میں اس کی شادی کر دوں گا، بہتر ہو جائے گا، اپنے گھر چلی جائے گی، یہ چیزیں جو ہیں یہ رک جائیں گی، یہ نہ ہو کل کو یہ لڑکا مزید کوئی نقصان پہنچائے۔ عشرت کا رشتہ دیکھا جاتا ہے اور مدثر نامی شخص ہے جو کہ جس کا منڈی فیض آباد پاس ہی ہے، وہاں سے اس کا تعلق ہے، وہاں پر اس کی شادی کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے، اور 6 مہینے بعد یعنی کہ اب عید کے بعد اس کی شادی کی ڈیٹ رکھی گئی تھی کہ اب شادی کر دی جائے گی۔ اب جب ابو بکر کو یہ پتہ لگتا ہے ان کے گھر میں چلا جاتا ہے، سیدھا گھر کے اندر چلا جاتا ہے، جا کے کہتا ہے تم لوگ اس کی شادی کرو گے؟ میں اس کی شادی نہیں ہونے دوں گا، میں ہی کروں گا، تم لوگوں نے جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں پر بھی تم لوگوں کی زندگی عذاب کروں گا، وہاں پر جا کر بھی اس کے سسرال میں بھی جا کر اس کا جینا حرام کر دوں گا، شادی نہیں اس کی ہونے دوں گا۔ لیکن والد سمجھتا ہے کہ ہو جائیں گی چیزیں، ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ اس نے اپنے اتنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے ابو بکر نے عشرت کو۔ اب چیزیں چل رہی ہیں، شادی کی ڈیٹ فکس ہے، عید کے بعد شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، عشرت کی شادی ہونی ہے۔ اب عشرت جو ہے اپنے گھر کی چھت پر 16 مارچ کو گھر کی چھت پر ٹہل رہی ہے، ہوا ہے، موسم انجوائے کر رہی ہے۔ باپ جو عشرت کا ہے وہ ایک رکشہ ڈرائیور ہے، رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ہے، ٹہل رہی ہے۔ ابو بکر جو ہے گھر کی چھتوں کو پھلانگتا ہوا اس کی چھت پر آ پہنچتا ہے،
ٹھیک ہے, کیونکہ محلے دار ہے, چھت کے ساتھ چھت جڑی ہوتی ہے, آ جاتا ہے اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ دیکھتی ہے, یہ اس کو جیسی دیکھتی ہے اس کی ہوائیاں پھر اڑ جاتی ہیں, اس کی ہوائیاں اڑتی ہیں, اس کو کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا, میں نہیں تمہیں چھوڑوں گا. وہ بھاگنے کی کوشش کرتی ہے, اس کو کہتا ہے بھاگنا, میں تجھے چھوڑوں گا نہیں اور میں تجھے حاصل کر کر ہی رہوں گا. ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ مجھے میری جان بخش دو, ہمارا یہ معاملات نہیں ہے, ہم اس طرح کے غریب لوگ ہیں, ہم لوگ, میرا باپ رکشہ ڈرائیور ہے, تم کیا چاہ رہے ہو ہم سے, ہونا ہی نہیں ہے جب کچھ تو تم کیا چاہ رہے ہو. اس کو کہتا ہے, پسٹل نکالتا ہے جیب میں سے, اس کے ہاتھ میں ایک گولی ہے, اس کو گولی دیتا ہے, اس کو کہتا ہے یہ کھا. وہ گولی کھا لیتی ہے, پسٹل کا ظاہر ہے زور ہے, اس نے تو کھانی ہے, وہ گولی کھا لیتی ہے, یہ وہاں سے فرار ہو جاتا ہے. نیچے عشرت کی ماں اس کو واضح دے رہی ہے, عشرت عشرت عشرت, کہاں سنے. ماں اوپر گھبرا کر آتی ہے, عشرت چھت پر بے ہوش پڑی ہے. ماں فوری طور پر ریسکیو کو کال کرتی ہے, اس کو لے کر جاتے ہیں. عشرت کو ہلکی سی ہوش آتی ہے, جس میں عشرت کہتی ہے کہ ابو بکر چھت پر آیا تھا, اس نے مجھے کوئی گولی دی ہے, گولی کھلا کر مجھے چلا گیا. ماں جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ چیز کو سن لیتی ہے, اور عشرت جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی سانسیں جو ہیں کمزور پڑتی جاتی ہیں. جب تک ہسپتال جاتی ہے عشرت دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے. باپ جو ہے فوری طور پر پولیس اسٹیشن جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے آپ لوگوں نے تو صلح نامہ کروایا تھا, لیکن صلح کے باوجود بھی جو ابو بکر ہے وہ ہمارے گھر آتا تھا, ہم لوگوں کو دھمکاتا تھا, یہ سب کچھ کرتا تھا. میری بیٹی نے مرنے سے پہلے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ابو بکر نے اس کو چھت پر آ کے کوئی گولی دی, وہ گولی تھی زہر کی. ٹھیک ہے, وہ گولی دی, وہ زہر اس کے جسم میں پھیلا, وہ بے ہوش ہوئی, وہ اس کی سانسیں کمزور ہوئی, وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. افسوس کی بات یہ ہے کہ ابو بکر جو ہے وہ اس ٹائم ضمانت پر رہا ہے. ٹھیک ہے, افسوس کی بات یہ ہے, میں نے شروع میں بتایا کہ ابو بکر کے جو تینوں بھائی ہیں وہ بیرون ملک ہیں, اور پیسے کی تو کوئی کمی نہیں ہوگی, پیسہ کھلائیں گے, پیسہ دیں گے, اور یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. وہ ضمانت پہ رہا ہے. اور عشرت جو ہے, آج جب ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آج کے دن اس کی شادی کی تقریبات چل رہی ہونی تھی, اس نے دلہن بننا تھا, اس کے خواب تھے, اس کی خواہشات تھی, وہ تمام تر چیزیں ختم ہوگی. اور یہ اب نہیں, بہت بار ہم لوگ سن چکے ہیں کہ رشتے سے انکار پر, لڑکے کو انکار کرنے پر, رشتہ ٹھکرانے پر, محبت ٹھکرانے پر لڑکا لڑکی کو اس طرح سے مار دیتا ہے. اور یہ زیادہ تر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر لڑکی کے گھر والے جو ہیں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں, اور لڑکے کا بیک گراؤنڈ یا لڑکا جو ہے وہ تھوڑا اچھے خاصے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتا ہے. ورنہ 20-21 سال عمر جو ہے وہ کوئی بدماشی کی عمر نہیں ہے. کوئی بھی ماں باپ اپنی مرضی سے کہ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے, کوئی بھی لڑکی کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتی. کیا وہ یہ نہیں سوچ سکتی کہ میرے ماں باپ جہاں پہ شادی کر رہے ہیں میں وہاں پہ شادی کروں؟ یہ کون سی نئی چیزیں آ گئی ہیں کہ رشتے سے انکار پہ لڑکا لڑکی کو مار دیتا ہے؟ یہ کون سی نئی چیزیں آ گئی ہیں کہ لڑکا اگر کسی لڑکی کو چھوڑ کر شادی کرتا ہے تو لڑکی کے گھر والے اس کے یا تو نقصان پہنچا دیتے ہیں, یا خود لڑکی اس کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ اس کا گھر خراب ہو جائے. یہ سمجھ نہیں, اس سے باہر ہیں چیزیں کہ رشتہ کرنے کا یا اپنی بیٹی کا کہیں پر شادی کرنے کا حق جو ہے وہ بھی والدین کھوتے جا رہے ہیں. ان کو یہ اختیار نہیں رہ گیا کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے, اس کی جو مرضی کی جگہ ہے وہاں پہ کریں جہاں پر ہم چاہتے ہیں. ایک لڑکے نے لڑکی کو پسند کیا, لڑکی نے ریجیکٹ کر دیا, لڑکے کے گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا, کیوں کر دیا؟ چلو جی فارغ ہو تم لوگ, اللہ کو پیارے, نہ رہے گی لڑکی, نہ رہے گا رشتہ, نہ ہوگی شادی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور یہ پولیس کا کام ہے کہ جنہوں نے صلح کروائی تھی, یہ پولیس کا کام ہے کہ اب ابو بکر کو پکڑے اور اس کو سزا دیں, اس کو عدالت میں پیش کریں, اور جو بھی اس کے سزا بنتی ہے. جس طریقے سے یہ 302 کا کیس ہے, اس کو 302 کا ہی کیس رہنے دیں. اس نے آ کے لڑکی کو جس طریقے سے بھی کیا, وہ ساری چیزیں پولیس چاہے تو پتہ کروا سکتی ہے. پولیس سب کچھ کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے, یا پولیس کے منہ کو کوئی پیسہ وغیرہ نہ لگ جائے, پولیس سب کچھ کر سکتی ہے. تو یہ پولیس کا یہاں پر کام ہے کہ یہاں پر عشرت کے گھر والوں کو انصاف دے. اس کا باپ ایک رکشہ ڈرائیور ہے, کتنے کو پیسے لگا لے گا, کتنے کو تھانے کچہریوں کے چکر لگا لے گا. تو پولیس اپنا فرض ادا کرے اور عشرت کو انصاف دے. ٹھیک ہے, لیکن